اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قرآن عزیز دعا سیریز کی آج ہماری چوتھی ویڈیو ہے، جس میں ہم جانیں گے کہ وہ مخصوص کون سے اوقات ہیں یا حالات و مقامات ہیں کہ جس میں ہم دعا مانگیں اور تو قبولیت کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ قرآن عزیز دعا کے لیے بعض اوقات حالات اور مقامات کو افضل قرار دینا، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی جو اوقات اور مقامات ہیں اس میں دعا قبول نہیں ہوتی یا خدا کی رحمت کے جو دروازے وہ بند ہیں۔ تمام اوقات اور مقامات خدا سے متعلق ہیں اور اس کی مخلوق جس وقت، جس مقام اور جس حالت میں بھی خدا کو پکارے تو وہ سنتا ہے اور اپنے بندے کو جواب دیتا ہے۔ لیکن عزیزان، جس طرح خدا نے اپنے بعض انبیاء کو بعض پر فوقیت دی ہے، اسی طرح سے بعض اوقات و مقامات کو بھی بعض پر فوقیت حاصل ہے۔ تو لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم دعا کے لیے افضل ترین کا انتخاب کریں۔ آج کی اس ویڈیو میں، اس لیکچر میں ہم جانیں گے کہ وہ کون سے اوقات ہیں۔ سب سے پہلے نماز کے بعد مانگی گئی دعا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا نے نمازوں کو محبوب ترین اور افضل ترین اوقات میں واجب قرار دیا ہے، بس تم اپنی حاجات کو واجب نمازوں کے بعد طلب کرو۔ یعنی جن اوقات میں نماز واجب ہے ان اوقات کو بڑی فضیلت حاصل ہے، تو کوشش کریں اگر اول وقت میں نماز پڑھیں سب سے پہلے، اور اگر پڑھنا نصیب ہوئی ہے تو کوشش کریں دعا مانگے بغیر نہ اٹھیں۔ اسی طرح سے دوسری حالت سجدہ میں امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حالت سجدہ میں بندہ اپنے خالق سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اس لیے حالت سجدہ میں لازمی دعا مانگنی چاہیے۔ تیسرا، سحری کے وقت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بہترین وقت جس میں تم اللہ سے دعا مانگو سحر کا وقت ہے، کیونکہ حضرت یعقوب نے بھی استغفار کو سحر کے وقت کے لیے مؤخر کر دیا تھا۔ چوتھی حالت، قرآن مجید کی 100 آیات کی تلاوت کے بعد۔ جب کبھی حاجت ہو پیش آئے تو قرآن مجید کی 100 آیات پڑھ کے بعد میں جو ہے وہ دعا خدا سے کی جائے۔ اور اس کے حوالے سے امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن کی 100 آیات پڑھے اور پھر 7 مرتبہ یا اللہ کہے تو خدا اس کی دعا قبول فرمائے گا۔ 100 آیات کے لیے بہت ساری قرآن جو پہلے سے اٹیچ ہیں ان کو میں نے یہ طریقہ کار بتایا تھا کہ رات کو سورہ واقعہ پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، بڑی اہمیت ہے۔ سورہ واقعہ کی 96 آیات ہیں اور سورہ توحید جو ہیں اس کی 4 آیات ہیں، تو 96 یعنی آپ سورہ واقعہ پڑھیں، اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھیں اور اپنی حاجت جو ہے وہ خدا سے طلب کریں۔ اس طرح سے آپ کی 100 آیات جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائیں گی، اور مولا علی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق 100 آیات پڑھنے کے بعد 7 مرتبہ یا اللہ کہہ کے اپنی حاجت جو ہے وہ خدا سے طلب کریں تو ضرور خدا جو ہے وہ جواب دے گا، خدا قبول فرمائے۔ اسی طرح سے پانچواں، رات کی تاریکی میں مخصوصاً طلوع فجر کے قریب یعنی سحر کا وقت۔ ماہ مبارک ماہ رمضان، رجب و شعبان کے دنوں میں اس کے دنوں رات میں دعا مانگنا، یہ وہ ایام ہیں، یہ وہ دن ہیں، وہ مہینے ہیں کہ جن کو بہت زیادہ فضیلت حاصل ہے۔ شب و روز جمعہ یعنی شب جمعہ اور روز جمعہ یہ بہت مقبول بھی ہیں اپنے فضیلت و برکت کے لحاظ سے، اور دعا کے لحاظ سے جو ہے بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہے۔ پھر ہے شب ہائے قدر 19، 21، 23 ماہ رمضان، ماہ عید میلاد پیغمبر اکرم و ائمہ معصومین کی جتنے بھی ولادتوں کے، شہادتوں کے ایام ہوتے ہیں، خصوصاً ان کے ولادتوں کے جو ایام ہیں، اسی طرح سے عید فطر ہے، عید قربان ہے، عید غدیر ہیں، ان میں دعا مانگنی چاہیے۔ ماہ رمضان کا آخری عشرہ، ماہ ذی الحج کی پہلی 10 راتیں، ماہ ذی الحج آنے والا مہینہ ہے، اس کے پہلے جو 10 دن ہیں ان میں عبادت کرنا، روزے رکھنا، پھر دعائیں مانگنا، اور ان کی راتوں میں دعائیں مانگنا، یقیناً وہ قبولیت کا چانسز بڑھ جاتے ہیں۔
عمرہ کرنے والے کی دعا جب وہ واپسی آ رہے ہوتے ہیں یا پھر واپسی سے پہلے وہاں پہ موجود ہوتے ہیں، تو کسی بھی حالت میں عمرہ کرنے والے جو ہیں وہ دعا کریں تو خدا ان کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ جب اذان ہو رہی ہو اس لحظے، یہ ایک بہت بڑی خامی ہے ہم سب میں کہ ہم اذان غور سے سن لیں، اتنا ہی کافی ہے، اور یہ وہ موقع ہوتا ہے جو ہم گوا دیتے ہیں کہ ہم اپنی کاموں میں مصروف رہتے ہیں، جبکہ ہمیں چاہیے کہ ہم اذان سنیں، نہ صرف سنیں بلکہ جواب بھی دیں، اور پھر آخر پہ اپنی دعا بھی لازمی خدا سے طلب کریں۔ تلاوت قرآن سننے کے وقت، حالت روزہ میں، افطار کے وقت یا افطار سے پہلے بہت زیادہ فضیلت ہے، بارش کے وقت جب بارش ہو رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح سے اوقات کے علاوہ مخصوص مقامات بھی ہیں کہ کن کن جگہوں پر کھڑے ہو کر بیٹھ کر دعا مانگی جائے تو خدا کے نزدیک اس کے قبول ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ تو وہ چند جگہیں ہیں: مکہ مکرمہ، بیت اللہ، مسجد الحرام، مسجد نبوی، اور اسی طرح سے چہاردہ معصومین کے حرم، خصوصاً امام حسین علیہ السلام کا حرم۔ کچھ مساجد ہیں جن میں جو ہے معصومین نے نماز پڑھی تھی، اولیاء خدا نے نمازیں پڑھی تھی، عبادت کی تھی، جیسے مسجد کوفہ، مسجد اقصیٰ، مسجد ساسا ہے، مسجد سہلہ ہے، سرداب سامرا، مسجد جمکران۔ تو یہ ایسے مقامات ہیں جہاں پہ دعائیں قبول ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ یہ مقام باقی مقامات کی نسبت فضیلت رکھتے ہیں۔ اچھا، ان مخصوص مساجد کا ذکر ہوا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی مساجد میں مانگی گئی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ باقی مساجد میں بھی مانگی گئی میں بھی دعا اگر مانگی جائے تو ان کے بھی قبول ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں، یعنی ہر مسجد جو ہے وہ قبولیت دعا کے لیے بہترین مقام ہے۔ بس خداوند عالم کی بارگاہ سے برہا اور ہر وہ بات جو ہمیں خدا سے نزدیک کرتی ہے، اس کے سیکھنے کے بعد یہی دعا ہے کہ اے میرے پروردگار عالم، اگر تو ہمیں علم دے تو اس کے مطابق ہمیں اپنے اعمال کو انجام دینے کی بھی توفیق عطا فرما۔ ہمیں ان مقامات پر جانا نصیب کر تاکہ ہم ان مقامات پر جا کے تجھ سے تیری ہی ذات کو مانگ سکیں۔ والسلام۔